ہندوستان کے صوبہ بہار میں دربھنگہ ضلع میں موجودہ مسکن علماء یعنی چندن پٹی میں مومنین چندن پٹی کی کوشش و کاوش کے نتیجے میں ایک عالیشان مسجد کی تعمیر نو ہوئی، جس میں تمام مومنین نے جان و مال کے ذریعے سے محنت و مشقت کی، جس کی افتتاحی پروگرام میں مختلف شعراء و علماء نے شرکت کی اور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ 5 رجب ولادت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام پر اسی میں ایک مختصر تقریب کا اہتمام ہوا اور باجماعت نماز ادا کی گئی اور مومنین کو سیر بھی کیا گیا۔ یہ مسجد صرف مومنین چندن پٹی کے تعاون سے ہی تعمیر ہوئی ہے۔ حیدر ٹی وی کی جانب سے دعا ہے کہ پروردگار ان تمام شرکاء کو آباد و شاد رکھے، رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ ومن خلقه ألا تعبدوا إلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا پہ کامیاب ادو ہو نہ پائیں گے، مولا پہ کامیاب ادو ہو نہ پائیں گے، بیٹھے ملا کے چاہے ستمگر سروں کے سب، بیٹھے ملا کے چاہیے ستمگر سروں کو سب، حکم امام پاتے ہی قالین کے وہ شیر، حکم امام پاتے ہی قالین کے وہ شیر، ہو کر کے زندہ کھا گئے جادوگروں کو سب۔ کہ قاتل نے خوب دیکھا مولانا خنجر چلا چلا کے، قاتل نے خوب دیکھا خنجر چلا چلا کے،
شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے. قاتل نے خوب دیکھا خنجر چلا چلا کے، شبیر نے نہ دیکھا سجدے سے سر اٹھا کے. مہمان جب بھی آئے تعظیم اس کی کرنا، مہمان جب بھی آئے تعظیم اس کی کرنا، مولا بتا رہے ہیں حر کو گلے لگا کے. مطلب سماعت فرمائے کہ کیوں وجود خدا کا جہاں میں کچھ نشاں تم کو ملتا نہیں ہے. کیوں وجود خدا کا جہاں میں، خدا کے گھر میں خدا کی باتیں، کیوں وجود خدا کا جہاں میں کچھ نشاں تم کو ملتا نہیں ہے. نت نیا اس کی قدرت کا ناداں، ارے کون ساجا تماشا نہیں ہے. ارے نت نیا اس کی قدرت کا ناداں، کون سی جا تماشا نہیں ہے. کیوں وجود خدا کا جہاں میں. شعر دیکھیں کہ اس کو دل سے ذرا تم پکارو، وہ سنے گا، وہ سنتا ہے سب کی. ارے اس کو دل سے ذرا تم پکارو، وہ سنے گا، وہ سنتا ہے سب کی. ارے بے طلب وہ تو دیتا نہیں ہے، ارے بے طلب وہ تو دیتا ہے سب کو. بے طلب وہ تو دیتا ہے سب کو. ارے مانگنے والا ہوتا نہیں ہے، ارے بے سبب وہ تو دیتا ہے سب کو. کیوں وجود خدا کا جہاں میں کچھ نشاں تم کو ملتا نہیں ہے. نت نیا اس کی قدرت کا ناداں، کون ساجا تماشا نہیں ہے. اور شعر دیکھیں کہ اپنے بندوں سے روز قیامت یہ بھی پوچھے گا مختار محشر. ارے اپنے بندوں سے روز قیامت اور یہ بھی پوچھے گا مختار محشر. ارے ماہ ذیشان رحمت کا جلوہ، ارے ماہ ذیشان رحمت کا جلوہ کیا زمین پر دکھایا نہیں ہے. ماہ ذیشان کے پاس فرما نداور کہاں ہے، دل میں سوزے یقین کب ہے باقی. رونا اس بات کا ہے کہ یارو، ارے رونا اس بات کا ہے کہ یارو ارے اپنا کردار اچھا نہیں ہے. ارے رونا اس بات کا ہے کہ یارو اپنا کردار اچھا نہیں ہے. اور حضرات یہ شعر دیکھیں کہ دل اگر مائل بندگی ہے، ارے زندگی 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 ہے. کیا بہتر مصرع ہے، واہ واہ واہ. ارے دل اگر مائل بندگی ہے، ارے زندگی ہے، زندگی 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 ہے. آسیوں میں شعور عبادت،
ارے آسیوں میں شعور عبادت کیا اذان نے بتایا نہیں ہے، آسیوں میں شعور عبادت کیا اذان نے بتایا نہیں ہے، ارے بے طلب وہ تو دیتا ہے سب کو، مانگنے والا ہوتا نہیں ہے، نت نیا اس پہ دوزخ حرام ہو جائے، جو نبی کا غلام ہو جائے، جو علی کا غلام ہو جائے۔ شعر میں آپ تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں۔ آج مسجد میں جو بھی آئے ہیں، آج مسجد میں جو بھی آئے ہیں، سب کا جنت مقام ہو، سبب سے عبادت حسین آج بھی ہے، تیرے سبب سے عبادت حسین آج بھی ہے، تیرے سبب سے عبادت حسین آج بھی ہے، نبی کا دین سلامت حسین آج بھی ہے، نبی کا دین سلامت حسین آج بھی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، نقاب چہرے پہ باطل پرست ڈالے ہیں، نقاب چہرے پہ باطل پرست ڈالے ہیں، نقاب چہرے پہ باطل پرست ڈالے ہیں، تمہاری حق کو ضرورت حسین آج بھی ہے، حق کو ضرورت حسین آج بھی ہے۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائے، مٹانے والے تیرے مٹ گئے زمانے سے، مٹانے والے تیرے مٹ گئے زمانے سے، مٹانے والے تیرے مٹ گئے زمانے سے، تمہارے نام کی شہرت حسین آج بھی ہے۔ پروردگار کے گھر کو آباد کیا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کے گھر کو آباد کرے گا تو وہ اللہ کہ جو خود کہہ رہا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ جب مومنین اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو وہ مومنین کے گھر کو آباد رکھے گا۔ لہٰذا کون اللہ؟ وہ اللہ کہ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو جلیل ہے، جو غفار ہے، جو جبار ہے، جو دیان ہے، جو منان ہے، جو حنان ہے، جو ستار العیوب ہے، جو ہمارے عیبوں کو چھپانے والا ہے، جو ہماری مدد فرمانے والا ہے، جو ہماری شہرگ حیات سے قریب تر رہنے والا ہے، اس اللہ کے گھر کو ہم نے آباد کیا۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں زان محترم، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کے گھر کو آباد کیا ہے۔ ہم نے اس کے گھر کو آباد کیا کہ جو نہ خاکی ہے، نہ جو لائق اشارہ ہے، نہ جو لائق تجزیہ ہے، وہ اللہ کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے اس کائنات میں رکھا، جب تک رکھے گا رہنا پڑے گا، جس دن بلائے گا جانا پڑے گا۔ وہ معبود مطلق کہ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور یاد رکھیں یہ وہ اللہ ہے کہ جسے ہر ایک پکار رہا ہے۔ چاہے کسی نے اللہ کے جلوے کو زرد رنگ کی گائے میں دیکھا تو اس سے مانگنے لگا، کسی نے اس کے جلوے کو پتھروں میں دیکھا اس سے مانگ لیا، کسی نے شجر میں دیکھا اس سے مانگ لیا، کسی نے حجر میں دیکھا اس سے مانگ لیا، کسی نے قمر میں دیکھا اس سے مانگ لیا، کسی نے شمس میں دیکھا اس سے مانگ لیا، کسی نے زرد رنگ کی گائے میں دیکھا اس سے مانگ لیا۔ بھائی ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے، بس فرق اتنا ہے
کہ آواز وہی ہے لہجے بدل گئے، منزل وہی ہے رستے بدل گئے۔ اسی بارگاہ، اسی پروردگار عالم کی بارگاہ کو اگر آپ نے آباد کیا ہے تو یہاں پر یاد رکھیں ہمارا پیغام ہے کہ یہاں اگر عبادتیں خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ دینوں کو، تو دوستوں کا دل مثل ایک شیشہ ہے، وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس مقدس تقریب میں حاضر ہو کر میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں۔ بہرحال اس مسجد کے تعلق سے میں یوں کہوں کہ فی زمانہ لوگ 1 انچ اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ مرحوم قاسم صاحب نے اتنی بڑی جگہ دی مسجد کے لیے، یہ بڑی جہاں کا بہت بڑا مطلب ہے، یعنی مسجد وہاں آ کر اپنا علاج کراتا ہے اور یہیں اس کا علاج ہو پاتا ہے، جس کو میں اس مسجد کو میں سمجھے نہیں روحانی مطلب بھی کہتا ہوں، شاید آپ لوگ پسند کریں یا نہ کریں۔ تو سب طبیبوں سے تھک گیا تھا میں، اب چل رہا ہے علاج مسجد۔ بہت اچھی بات کہی ہے، شاید آپ کو بھی بہت اچھی لگے کہ عشق نیت کی تو سچائی دیکھتا ہے، عشق تو نیت کی سچائی دیکھتا ہے۔ دل نہ جھکے تو سجدے مت کرنا۔ تو اگر دل نہیں جھکتا ہے تو سجدے جو ہے نا، دل نہ جھکے تو سجدے ضائع مت کرنا۔ تو ہمارے سجدے جو ہیں ایسا تو نہیں کہ ضائع ہو رہے ہیں، دل تو نہیں جھک رہا ہے، صرف سر جھک رہا ہے، سمجھیں۔ تو اس پر ہم سب کو خیال کرنا چاہیے، بالخصوص مجھ کو، کیونکہ دل کا جھکانا بہت ضروری ہے۔ دل جھکاؤ کہ مل جائے تجھے، دل جھکاؤ کہ مل جائے تجھے، سر جھکانے سے خدا نہیں ملتا۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنے اگلے مقرر جو کہ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے اور ان کو بھی چند دقائق گفتگو کرنی ہے، لہٰذا میں اپنے مقرر یعنی عالی جناب مولانا شباب رہبر صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے معروضات سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد علی الہ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھو محمد وعلی محمد۔ اولاً در خدمت آغائی زہیر جعفری صاحب، آغائی شبی عباس رضوی صاحب، آغائی قمبر جعفری صاحب، آغائی ندیم صاحب، من بہ اجازت سرکار بہ اجازت، یہ جملہ آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان ہم عابد بود، شیطان ہم عابد بود، بجائے این کے عابد باشی عبد باش، بجائے این کے عابد باشی عبد باش، شیطان ہم غریب 6000 سال عبادت کرد، عابد شد اما عبد نشد، تا عبدی نشوی عبادت سودی به حالت ندارد، عبد بودن یعنی ببین خدایت چه میخواهد نه که دلت۔ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ شیطان بھی عابد تھا، غور سے سنیے گا، شیطان بھی عابد تھا، تم عابد نہ بنو عبد بنو۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے ایک جملہ اپنے شعر میں کہا تھا، اس کا خلاصہ میں پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔
علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا تھا جو مومنین چندن پٹی کو خاص طور سے اس پہ ابھی کے موقع پر توجہ کرنا ہوگا. انہوں نے کہا تھا اپنے شعر میں کہ ایمان کی حرارت والوں نے، جس دل میں ایمان کی حرارت تھی، ان لوگوں نے ایک رات میں مسجد تیار کر دی. مسجد تو بنا ڈالی، ایک شب میں ایمان کی حرارت والوں میں تا عمر عبادت کر نہ سکے، من اپنا پرانا بدل نہ سکے، تا عمر نمازی بن نہ سکے. تو خلاصہ کلام، مجھے شعر بھول گیا تھا لہٰذا میں نے خلاصہ کہا کہ علامہ اقبال نے کیا اچھی بات کہی کہ یاد رکھو ایک شب میں انسان مسجد تیار کر لیتا ہے. ایک شب نہیں، ایک سال میں مسجد تیار ہوگی اتنی بڑی، مگر مسجد کا تیار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ مسجد کے بعد مسجد کو آباد کرنا لازم ہے. بہت اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے جناب شواب رہبر صاحب قبلہ. دیکھیے ان کی باتوں سے متعلق ایک بات کہہ کے میں جلدی اپنی بات کو مکمل کر دوں کہ 3 چیزیں ہیں جو روز محشر شکایت کریں گی بارگاہ الہی میں. پہلی چیز وہ ہے کہ عالم، دوسری چیز کتاب یعنی قرآن، اور تیسری چیز ہے مسجد. وہ عالم شکایت کرے گا روز محشر کہ پروردگار میں تو معاشرے میں موجود رہا لیکن لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا. تو پہلا میسیج میرا یہ ہے کہ اگر علماء آپ کے درمیان موجود ہیں تو ان سے مختلف سوالات کے لیے آپ جائیں، سوال کریں. ہاں، لیکن سوال کرنے کا جو طریقہ ہے اس تہذیب کو قائم رکھتے ہوئے سوال کیا جائے. دوسری چیز جو روز محشر شکایت کرے گی وہ ہے قرآن. وہ قرآن کہے گا کہ پروردگار اس نے ہمیں اپنے گھروں میں طاقوں کی زینت بنا کے رکھا لیکن کبھی اس نے تلاوت نہیں کی. تیسری چیز جو روز محشر شکایت کرے گی وہ ہے مسجد، جہاں آپ بیٹھے ہیں اور جس کی آج افتتاح ہے. روز محشر یہ مسجد اس لیے شکایت کرے گی کہ وہ پروردگار اس نے ہمیں بڑی محنتوں سے اور بڑے پیسے لگا کے اور بڑی خوبصورت انداز میں ہمیں تعمیر کرایا، اچھے ٹائلز لگائے، اچھے دروازے لگائے، اچھے کلر کیے، لیکن ایک بھی نمازی نظر نہ آیا. لہٰذا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں پر ہم بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ظاہر سی بات ہے میں یہ سوچ کر کے نہیں آیا تھا کہ مجھے تقریر کرنا ہے، اور مصمم ارادہ کر کے آیا تھا کہ سننا ہے مجھے، اور سننے ہی میں مجھے لطف آتا ہے. بہرحال سورہ حمد کی مشہور و معروف آیت جس کی روزانہ نمازوں میں آپ تلاوت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ کہا گیا ہے. دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں مختصر طریقے سے بیان کروں، میں ایک حدیث کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں. من لم یشکر الناس لم یشکر الخالق. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے خالق کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم بھی اور یہ سماج، یہ معاشرہ بھی شکر گزار ہے ان افراد کا جنہوں نے زمین دیا. آنے والی نسل بھی شکر گزار رہے گی، اور جنہوں نے زمین دیا ہے ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے محسن ہیں، ہم پر احسان کرنے والے ہیں. اور اتنی اچھی جو مساجد بنائی ان کا بھی احسان ہے، ہم پر بھی اور آنے والی نسلوں پر بھی احسان ہے. ان کا بہت بہت جناب بہلول جب گزر رہے تھے دیکھا چند افراد ہیں جو مسجد بنا رہے ہیں. کہنے کیا بنا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا بہلول تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا بنا رہا ہوں؟ یہ مسجد بنا رہا ہوں. کیا مسجد بنوا رہے ہو؟ کیا کس کی خاطر؟ کہا رضائے الہی کی خاطر مسجد بنوا رہا ہوں. بس عزیزان گرامی تمام کرنا چاہتا ہوں. بہلول نے پوچھا کہ مسجد کس کی خاطر بنوا رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ اللہ کی خاطر بنوا رہا ہوں. بہلول گئے اور جانے کے بعد ایک پتھر کو تراشنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے یہ لکھا کہ اس مسجد کو بہلول بنا رہے ہیں. اس پتھر پہ لکھا اور لکھنے کے بعد اس پتھر کو لے کر کے آئے بہلول. کہنے لگے مسجد کے کسی گوشے میں اس پتھر کو لگا دو. تو وہ مزدور سب جو تھے وہ تیار نہیں ہوئے. ان کو کچھ پیسہ دیا بہلول نے. کہا بھائی میں کہہ رہا ہوں میں پیسہ دے رہا ہوں اور اس سے زیادہ پیسہ دے رہا ہوں. جو مسجد بنوا رہا ہے اور جتنا پیسہ دے رہا ہے اس سے زیادہ میں پیسہ دے رہا ہوں.
اب مقدار نہیں لکھی ہے تاریخ میں. بہرحال پیسہ دیا, ان مزدوروں نے وہ پتھر لگا دیا. اب جو پیسہ خرچ کر رہا تھا, وہ مسجد بنوا رہا تھا, جب وہ آیا شام میں تو اس نے کہا یہ پتھر کس نے لگوایا ہے, اس پہ نام اس کا کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ بنوا رہا ہوں میں اور نام لکھا جائے بہلول کا؟ نہیں, نام میرا ہی لکھا جائے گا, اس لیے کہ میں بنوا رہا ہوں. بہلول آئے, کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا کس کی خاطر بنایا جا رہا ہے؟ کہا اللہ کی خاطر. اگر اللہ کی خاطر بنایا جا رہا تھا تو اللہ تو دیکھ رہا تھا, نام چاہے میرا لکھا جائے یا کسی کا بھی لکھا جائے, اللہ تو دیکھ رہا تھا, اللہ تو واقف ہے. تو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مالک ہم جو بھی کام انجام دیں وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو, اس میں خلوص ہو. اور مالک ابھی تک جو ہم نے کام انجام دیا اور آگے بھی جو کام انجام دے وہ خلوص کی خاطر ہو. اور یہ خلوص ہی ہے کہ جس کی بنیاد پہ اتنی بڑی مسجد اور عالی شان اور بہت اچھی مسجد بنی ہے. مالک ان افراد کی بھی حفاظت کرما جو جنہوں نے اس مسجد کے آخری مقرر اب ہمارے سامنے آپ کے سامنے آئیں گے. بس 1 منٹ کا وقت مجھے چاہیے. مولا کائنات کی ایک حدیث اور پیش کر دوں جو اکثر میں مجلسوں میں بھی پڑھتا ہوں, جہاں بھی نماز سے متعلق میں مجلس پڑھتا ہوں. مولانا موصوف بھی مولا کائنات کے حوالے سے جملے بیان کر رہے تھے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میرے لیے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے چونکہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ نے تعمیر کرایا ہے, مدد فرمائی ہے, تو اس کی فضیلت کی طرف سنیے. میرے لیے مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے زیادہ بہتر ہے. کسی نے سوال کر لیا مولا کیا مطلب ہے؟ جنت کے لیے تو ہمارے سارے اعمال ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں مقصد جنت, روزے رکھتے ہیں مقصد جنت, جتنے بھی اعمال گویا کہ ہم نے زندگی میں انجام دیے ہیں سب کا مقصد جنت کا حاصل کر لینا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے. تب میرے مولا نے فرمایا کہ ہاں یاد رکھو, دیکھو جنت میں جانا یہ میرے نفس کی خوشنودی ہے, لیکن یہاں بیٹھنا میرے پروردگار کی خوشنودی ہے. لہٰذا مسجد میں آئیں اور نماز عبادت الہی. اور یاد رکھیں مسجد کبھی بھی سیاسیات کے شکار نہیں ہونی چاہیے. بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, آخری بات ہے, مسجد کو کبھی بھی سیاست کے نظر مت کیجئے گا. اس لیے میرے لیے نمونہ عمل ہے وہ قرآن کا واقعہ, اور وہ مسجد کا نام قرآن پوری تفسیر بیان کر رہا ہے مسجد زرار کے نام سے. قرآن جا کے پڑھیے گا, تفسیر آپ کے سامنے ہے. وہ مسجد زرار وہ مسجد تھی کہ جو باعث فتنہ تھی, جس کو رسول نے حکم دیا کہ اس کو ڈھا دیا جائے, مسمار کر دیا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض مسجدیں سیاست کی اگر نظر ہو جائیں تو وہ فساد بھی برپا کر سکتی ہیں. لہٰذا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ مسجد صرف اور صرف عبادت الہی کے لیے ہونی چاہیے. مزید احادیث اور آیات کی طرف اشارہ فرمائیں گے ہمارے امام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يعمر مساجد الله من آمن باللہ والیوم الآخر. صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم. ظاہر ہے کہ اول تو جو ہمارے بزرگ تھے مناسب یہ تھا کہ آخر میں وہ تقریر کرتے, لیکن جن وجوہات کے سبب بھی مجھے آخر میں رکھا گیا ہے میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں. میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو تفصیل کے ساتھ ممکن ہے کہیں وضاحت آ بھی جائے تو 1 سے 1.5 منٹ کی وضاحت آ جائے گی. اس کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں کروں گا, ساری وضاحتیں آپ کے سامنے ہو چکی ہیں. ایک سلوات بھیجیے, میں گفتگو آغاز کروں. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے میں کہ تھوڑی سی توجہ کریں, کیونکہ جب میں وضاحت نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی. اگر وضاحت کرتا تو مجھے زیادہ محنت پڑتی, اور جب وضاحت نہیں کروں گا تو آپ کو محنت زیادہ کرنی ہوگی, یعنی توجہات آپ کو زیادہ رکھنی ہوگی. آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے.
اس پہ تھوڑی سی توجہ کر لیں، توجہ تھوڑی سی ہوگی مطلب بہت بڑا ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18، پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی ہے، بس وہ حصہ کہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے۔ البتہ جتنی دیر میں گفتگو کروں گا وہ صرف اور صرف مسجد کی گفتگو ہوگی، اس سے ہٹ کے کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ آیت میں نے کیا پڑھی، توجہ سے سنیے گا برائے کرم، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کو دیکھیں بھائی، آپ سنتے رہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کو ان کی ضد سے پہچانتے ہیں۔ دن کو آپ نے کیسے پہچانا؟ رات کے ذریعے۔ گورے کو کیسے پہچانا؟ کالے کے ذریعے۔ اچھے کو کیسے پہچانا؟ برے کے ذریعے۔ تو چیزوں کا ضد سے پہچانتے ہیں نا، تو اس آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، ذرا آپ ڈھونڈ لیجئے گا ترجمہ کیا ہے۔ مسجد کو وہ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کا الٹا کیا ہوگا؟ جو مسجد کو آباد نہیں کرتے وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ سلوات دیجئے محمد ہو گئی بات۔ جو ہماری مسجدیں ہیں یہ آسمان والوں کے لیے ویسی ہی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی حدیث ہے، یعنی معنی کے لحاظ سے فرمایا کہ کہا کہ مساجد سے وہی محبت کرتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ مساجد سے وہی محبت کرتا ہے جو قرآن سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ اگر مساجد کی محبتیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب قرآن سے بھی ہمارا کوئی لگاؤ۔ رسول کریم کی حدیث نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں رسول کریم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ظاہر ہے کہ گھروں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے، کتنا آدمی بتائے گا، اربوں خربوں شنکھوں جتنا بھی کہہ لیجئے، بہت گھر ہیں۔ رسول نے فرمایا 4 طرح کے گھر مجھے اس زمین پہ پسند ہے۔ اس زمین پہ 4 طرح کے گھر ہمیں پسند ہیں۔ نمبر 1 بیت المقدس، نمبر 2 خانہ کعبہ، نمبر 3 وہ گھر جس میں تلاوت کلام پاک ہوتی ہے، نمبر 4 مسجدیں۔ کہا یہ 4 طرح کے وہ گھر ہیں جو اس زمین پہ اللہ کے پسندیدہ گھر شمار ہوتے ہیں۔ مسجد بنانے کا ثواب یہ ہے کہ جو اس دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ اور مسجد کے لیے یہ بھی روایتوں میں موجود ہے کہ مسجد چاہے جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے جتنی چھوٹی ہو، اگر وہ مسجد اس نے تعمیر کی ہے تو اللہ اس کے عوض میں جنت میں اس کے لیے گھر ضرور تعمیر کرے گا۔ ساری حدیثیں سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو ساری مسجدوں میں نماز کا ثواب برابر نہیں ہوتا ہے، یعنی گھر کی نماز اور مسجدوں کی نماز، مسجدوں میں بھی ہر مسجد اور ہر جگہ کا ثواب برابر نہیں ہے، بلکہ سب کا ثواب الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ کیا ثواب ہے سنیے، کیونکہ وضاحت تو میں کر نہیں سکتا، وقت نہیں میرے پاس۔ مولا نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ 1000 نماز، 1000 رکعت نہیں، 1000 نماز، ہر نماز میں کم سے کم 2 رکعت تو ہوتی ہے۔ فرمایا کہ بیت المقدس میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے۔ اور آگے بڑھیے، بیت المقدس میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، جامع مسجد میں ایک نماز کا ثواب 100 نماز کے برابر، محلے کی مسجد میں
ایک نماز کا ثواب 25 نماز کے برابر ہے، اور بازار کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 12 نمازوں کے برابر ہے، اور گھر میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب ایک نماز کے برابر۔ آپ کے سامنے ہوں، اور اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چندن پٹی جیسی ایک عظیم بستی میں ایک عظیم مسجد تعمیر نو ہوئی ہے، اور یہ بڑی عالیشان مسجد بنی ہے، اور جن لوگوں کی وجہ سے، جن لوگوں کی کاوش اور کوششوں کی وجہ سے یہ مسجد یہاں تک پہنچی ہے، اتنی عالیشان، بہت خوبصورت، بہت اچھے انتظام کے ساتھ۔ اور اس مسجد کی کچھ خصوصیتیں ہیں جو انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور یہ لوگ جو ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں، یہ کچھ منتظمین ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، کچھ یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ جو ہمارے پاس موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے تھوڑی دیر گفتگو کی جائے اور اس مسجد کے سلسلے میں ان سے کچھ سوال کیے جائیں۔ سب سے پہلے میں سوال کروں گا جناب سید علی صاحب قبلہ ان سے کہ یہ بتائیں مجھے کہ انہوں نے مسجد کے لیے کیا کار اور کیا کام انجام دیا ہے، کیسے، کتنی محنت کی ہے، اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑی ہے۔ ہم 5 آدمی کی ایک کمیٹی بنی، جی جس میں فیض علی انجینئر صاحب، جی، اور ڈاکٹر ریاض الحسن سنجو صاحب، اور مولانا ندیم صاحب، جی، اور سید علی میں۔ جی آپ، ہاں جی تو آپ کا کام کیا ہے اس مسجد میں؟ آپ نے جو کمیٹی تشکیل کی اس میں آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ میری ذمہ داری تھی اور فیض علی صاحب کی ذمہ داری تھی، دونوں آدمی کے ساتھ آپ اور آپ کی ہے نا؟ جی، دونوں آدمی پیسہ کلیکشن کرنا، پیسہ کلیکشن کرنا، اور اس کے بعد ڈاکٹر ریاض الحسن سنجو صاحب کے یہاں پر پیسہ ذمہ جمع داری کرنا۔ یہ تھی کہ مسجد سے ریلیٹڈ جو بھی میٹیریل کی ضرورت پڑتی تھی اس کو لانا، کہاں سے آئے گا وہاں سے لانا، اور واؤچر جمع کر کے ریاض الحسن صاحب کے پاس وہاں سے پیسہ لے کے یہاں پر یہ دکھائیں آپ، یہ وضو خانہ ہے جو اس مسجد کے لیے ہوگا، اس کے چاروں طرف سے ہم وضو کر سکتے ہیں، اور یہ پوری مسجد کی حد ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد، ابھی چونکہ تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ سب چلتا رہے گا۔ آئیے میں ناظرین آپ کو مسجد کے اندر بھی دکھاتا ہوں کہ مسجد میں کیا خصوصیت ہے اور کس انداز سے یہ مسجد بنائی گئی ہے، جو ہمارے انجینئر صاحب نے اس مسجد کو تعمیر کرائی ہے۔ اور انجینئر صاحب کا نام کیا ہے؟ تنویر حیدر صاحب پٹنہ، جنہوں نے اس میں بہت اچھے انداز سے اس کو تعمیر کرائی ہے، اور کافی عالیشان مسجد ہے۔ آپ دیکھیں اس کا بہت بڑا گنبد بھی ہے، اور تنویر صاحب کی اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مسجد بغیر پیلر کے تعمیر ہوئی ہے، جبکہ ایک حد ہوتی ہے کہ اتنی گیپ کے درمیان، اتنے بڑے چوڑائی کے بیچ ایک ایسا پیلر ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پیلر نہیں ہے۔ تو اس کی ایک خصوصیت ہے مسجد کی، کس انداز سے کارکن ہیں اس مسجد میں، اور جن لوگوں نے بھی جس انداز سے بھی محنت کی ہے، ان سب کو مزید ترقی عنایت فرمائے، ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔